حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نیلم کنارے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان، سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253379، اٹس آ کالنگ نمبر، اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے اے جے کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو پروگرام نیلم کنارے ہے، ہماری بہت ہی پیاری آر جے ہیں ماریہ ہارون کا ہے یہ پروگرام، اور کچھ مصروفیت کے تحت وہ جو ہیں وہ فورن گئی ہیں اور ان کا پروگرام جو ہے وہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ ہوپس ہو کہ میں یہ چاہوں گی کہ اس پروگرام کو میں اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو آگے لے کر چلوں۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ رمضان کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ عید کی بھی تیاریاں جو ہیں وہ خوب طریقے کے ساتھ اور اچھے سے آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اور میں دوبارہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں، ان لوگوں کا اسپیشلی جن لوگوں کے پاس جو ہے نا ایک میں کہوں گی کہ ایک سہارے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کا آپ سہارا بنیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو چیز کچھ بھی دیں تو ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو ایسے ہی ان لوگوں کا خیال رکھیں اور ایسے ہی ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو موضوع میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں تقسیم کار، اور تقسیم کار کیوں ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی، اور اس کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی ذاتی زندگی کو بہت نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے بالکل اگنور کر دی اپنی ذاتی زندگی، اور ہم لوگ پروفیشنل لائف کی طرف بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن اب پروفیشنل لائف بھی ضروری ہے اور ذاتی زندگی بھی جو ہے ہماری بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ اس مسئلے کا جو شکار آج کل ہر آدمی جو ہے اس مسئلے کا شکار ہے، ہر فرد کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کس چیز کو پریفر کرے، یا ذاتی زندگی کو پریفر کرے یا تو پھر اپنی پیشہ ورانہ یعنی کہ پروفیشنل لائف ہے اس کو پریفر کرے۔ کچھ ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، ہماری زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو ایک حصہ اس کا آ جاتا ہے ذاتی زندگی کا، اور دوسرا آتا ہے ہمارا پیشہ ورانہ زندگی۔ اب ذاتی زندگی میں ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، اور گھر ہوتا ہے، ہمارا خاندان ہوتی ہے، ہماری ذاتی زندگی کے لوگ ہیں۔ ان کو بھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، مینٹین رکھنا ہے، ان رشتوں کو بھی ہم لوگوں نے ٹائم دینا ہے۔ اور دوسری جانب ہماری طرف آتی ہیں پیشہ ورانہ زندگی، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہماری ذاتی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں
وہ آ جاتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان دونوں کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. ان دونوں کو مینٹین کرنے کے لیے اب یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم انسان جو ہے نا ان دونوں کو مینٹین کرتے کرتے جو ہوتا ہے نا اپنا آپ کھو دیتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں نے بالکل نہیں کرنا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو دونوں لائف ہے نا, یعنی کہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی اسٹیبل رہے, اور جو ہماری پروفیشنل لائف ہے وہ بھی اسٹیبل رہے. تو اس کشمکش میں انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں بیسیکلی میں کہوں گی کہ انسان کا جو ہے نا خود کا نقصان ہو رہا ہے. انسان جو ہے وہ جینا بھول گیا ہے. طرح طرح کے ایونٹس آتے ہیں. اگر پروفیشنل لائف کو میں بتاتی چلوں, اگر وہ والے کام کو پریفر کر رہا ہے تو اس کی بہت سی چیزیں ہیں نا, اپنے گھر اپنی فیملی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. تو دونوں کو خوش رکھنے کے چکروں میں, گھر کو سنبھالنے کے چکروں میں اور پروفیشنل لائف کو سنبھالنے کے چکروں میں, اپنے بیوی بچوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو خوش کرنے کے چکروں میں انسان جو ہے اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بری طرح تباہ کر لی. یعنی کہ دونوں کو اسٹیبل رکھتے رکھتے اس نے اپنی جسمانی صحت کو بھی کھو دیا اور ذہنی صحت کو بھی بری طرح متاثر کر دیا. تو جی ان کو اسٹیبل کرنا, یعنی کہ ان کے درمیان ایک حد بندی قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم لوگ حد بندی قائم نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ذہنی صحت ہے, جسمانی طور پر تو ہم لوگ تھک چکے ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی طور پر جو ہے ہم لوگ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں, گھر والوں سے الگ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں. اگر فیملی کو ٹائم نہ دو تو کیا ہوتا ہے کہ گھر والے ناراض ہوتے ہیں, ہمارے بیوی بچے خاندان دوست. اگر سم ٹائم اگر میں اپنی آپ کو اگزامپل دوں تو میری فرینڈز ہیں, میری فیملی, اگر میں اسکول جاتی ہوں, پھر اسکول کے بعد ریڈیو آنا ہوتا ہے, تو سیکنڈ ٹائم جو ہے میری ٹیوشن ہوتی ہے, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ میری اپنی فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. اور فیملی سے زیادہ میرے جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی میں اٹھ بیٹھ نہیں رہی ہوں. اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجھے خود کا نقصان مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور کتنا مشکل ہے, اور اس ڈیجیٹل دور میں خود کے لیے جو ٹائم نکالنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ تھوڑا سا گیپ لے لیں. اگر آپ ایٹ اے ٹائم اتنے زیادہ کام نہ کریں, اگر آپ وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ بے شک کریں. اگر آپ وہ صلاحیت اس چیز کی نہیں رکھتے, یعنی کہ آپ کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے اور آپ کے کام میں جو ہے نا آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ رہی, تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے تھوڑے کام لیں, صاف ستھرا کام کریں, تھوڑا کام کریں اور صاف ستھرا, یعنی کہ بالکل پرسکون ہو کے وہ کام کریں. وہ کام جو ہوتا ہے نا آپ کا بالکل ٹھیک بھی ہوتا ہے اور آپ کو کسی جگہ کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی. تو جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ میں نے بہت سی چیزوں کو اسکپ کر کے, شارٹ لسٹ کر کے جو ہے نا تھوڑا کام رکھا ہے, لیکن صاف رکھ کر کوشش کرتی ہوں کہ اسی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین کر سکوں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے بھی مینٹین رکھنی. جتنا آپ سے کام ہوتا ہے آپ اتنا ہی کام لیں. اپنے آپ کو برڈنائز جب کریں گے نا تو وہ دونوں پہ آپ پہ تو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ فار ایگزامپل اگر آفس جا رہے ہیں, آفس کا اگر آپ کو اتنا برڈن مل رہا ہے تو آپ وہ کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کی اتنی اب آپ میں سکت ہی نہیں رہتی. تو کوشش کریں کہ دونوں چیزوں کو مینٹین رکھیں. اگر نہیں ہو سکتا تو تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بالکل آپ سکپ کر دیں, بالکل چھوڑ دیں وہ کام, تھوڑا سا آپ گیپ لیں. جب آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں, یہ میری مطلب کہ میرے اندر اتنی انرجی باقی ہے, تو وہ کام آپ ضرور کریں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے چیزوں کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ چیزوں پہ غور و فکر کریں تاکہ آپ کے کام میں بہتری ہو سکے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. اب جو ہمارے آفیسز جانے والے حضرات ہیں, خواتین اور حضرات, صرف میں کہوں گی کہ بوائز کا یہ حالی کام نہیں ہے. اب آج کل ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی آفس جاتی ہیں, 9 to 5 ورک کر رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ اتنا کام کرنے کے باوجود گھر آتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں, بچوں کی بھی ذمہ داریاں وہ بخوبی طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. تو اس کشمکش میں وہ تو ان کے سارے کام ہو رہے ہیں, وہ آفس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, گھر کی صفائی ستھرائی بھی ہو رہی ہے, اپنی فیملیز کو بھی خوش کر رہی ہیں, اپنے دوستوں کو بھی خوش کر رہی ہیں. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس اکیلی لڑکی کا ہو رہا ہے اس میں نقصان. کیوں؟
کیونکہ اس کو اپنے لیے وقت ہی نہیں ملتا. وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا, اپنے آپ کو سکون دینا جو ہے وہ بہت بھول چکی. اسی طرح کے ہمارے جو پیارے حضرات جو آفس جاتے ہیں, ان کے پاس جو گھر کا کام تو نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ان کو ایک ٹینشن ضرور ہوتی ہے, اور فیملی کو وہ جو ہے نا ٹائم نہیں دے سکتے. اب فار ایگزامپل اگر جاتے ہیں, اب آفیسز وہ تو جاتے ہیں, لیکن آج کل آفیسز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کام ہے وہ گھر پر لے کر آ جاتے ہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو آفس کا کام ہے وہ گھر پر کیوں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم تو آپ کی ذاتی زندگی کا ہے. آپ یہی ٹائم اپنی فیملی کو دیں, آپ اپنے بیوی بچوں بہنوں بیٹیوں کو دیں, اور یہی ٹائم جو ہے آپ اپنے فرینڈس کو دیں. آفس کا جو لوڈ ہوتا ہے وہ بالکل بھی جو آپ گھر پر نہ لے کر آئیں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں تھوڑا سا. آپ اگر آپ کو سنڈے ہے تو آپ کچھ ایسی روٹین بنائیں, یا اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنے چلے جائیں, یا جو شادی شدہ حضرات ہیں کوشش کریں کہ فرسٹ ٹائم جو ہے اپنی فیملی کے لیے رکھیں, اپنے بچوں کے لیے رکھیں, اپنی ماں بہن کے لیے رکھیں. اور سیکنڈ ٹائم جو ہے دوست بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. دوستوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا ٹائم جو نکال کے تھوڑا سا دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں, ہماری جو تھکن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. فیملی سے بھی دور ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ فیملی سے نہیں دور ہوتی, لیکن سم ٹائم فرینڈس کے جوکس اور فرینڈس کی موٹیویشن اتنی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پورے ہفتے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ بالکل دوست جو ہیں وہ بہت اس چیز کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. دوست بڑے زندگی میں ضروری ہوتے ہیں, لیکن تب جب وہ مخلص ہوں. مخلص دوست ہونا بھی بڑی ایک نعمت ہے, اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کے مخلص دوست ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ جب آپ تھک ہار جاتے ہیں نا تو وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں آپ کو, آپ کے فرینڈز, اور کچھ جو ہیں وہ آپ کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ان کو بڑا ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. فرینڈس اگر نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ہنسی مذاق تو پھر کون کرے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ ایک دن رکھ لیں. اگر سنڈے ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم فیملی کو دیں, اور سیکنڈ ٹائم جو ہے آپ لوگ کیا کریں, فرینڈس کو دے دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آفیسز والے جانے والے حضرات گھر پر جب بیٹھے ہوتے ہیں, جو ٹائم اپنی فیملی کو دیتے ہیں, تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم بھی جو آفیسز جانے والے حضرات خواتین اور حضرات ہیں انہوں نے بھی موبائل فونز پر لگ جاتے ہیں. تو جواب ملنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ آفس کی ای میل آئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو خدارہ جتنے بھی آفیسز والے حضرات ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنا کام جو ہے نا آفس کا کام آفس میں چھوڑ کر آئیں, اور گھر کا کام جو ہے وہ گھر پر ہی رکھیں, گھر میں اپنی بیوی بچوں کو توجہ دیں. اور اسی طرح اگر آفس جا رہے ہوتے ہیں, آفس میں جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو جو ان کے بچے ہیں یا ان کے دوست ہیں یا ان کے جو بھی مدر یا جو بھی وائف ہیں وہ کوشش نہ کریں کہ ان کو کال کر کے ڈسٹرب کیا جائے. جب آپ کال کرتے ہیں ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس پہ بہت بری طرح اثر پڑتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باس سے آپ کو ڈانٹ بھی کھانی پڑ جاتی ہے اسی حرکت کی وجہ سے. اسی طرح اگر میں اسکول کی بات کروں, پہلی بات یہ ہے کہ اسکولز میں فون جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم سے فون لے لیا جاتا ہے. اگر اسی طرح اگر فار ایگزامپل اگر کال آ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے یہ پورا آپ کا پیریڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی میڈم جو ہیں یا ٹیچرز ڈانٹ سکتی ہیں. تو جہاں میں کہوں گی کہ آپ جہاں بھی جائیں, جس جگہ پر جائیں, خواہ وہ اسکول ہو خواہ وہ دفاتر ہوں, تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے دونوں لائف کو بالکل کیا کرنا ہے کہ الگ الگ کرنا ہے. اس میں ایک آپ نے حد بندی جو ہے وہ ضرور رکھنی ہے. اسکول کا کام اسکول پر کریں. اب یہ نہیں نوٹ بکس آپ چیک نہ کریں, آپ اتنے برڈنائز ہوں کہ وہ کاپیاں آپ جو ہیں وہ گھر پر لے کر آ رہے ہوں. تو گھر پر آپ گھر کے لوگوں میں اپنا جو ہے وقت مصروف رکھیں, اور جو اسکول ہے یا کوئی بھی دفاتر ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یہی ایک میں کہوں گی کہ ایک اچھی چیز ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ کوشش کرتی ہیں, پریفر کرتی ہیں کہ رات کو وہ ای میلز کا جواب دے رہی ہوتی ہیں, یا جو بھی آفیسز سے آتی ہیں جو بھی کام کرنا ہو تو وہ آفس ورک رات کو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ای میل بھیجنی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو, یا کچھ بھی پیپرز وغیرہ, اگر ٹیچر ہیں لڑکیاں ہیں فوکس کرتی ہیں زیادہ اسکولز میں جائیں تو اگر وہ پیپر رات کو بنا رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریے, اسکول کا کام گھر پر بیٹھ کے کریے.
تو یہ اس میں کس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اگر نیند پوری نہیں ہوگی, آپ ڈسٹرب تو پورے اس میں روٹین میں ڈسٹرب ہیں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو جب آپ سے مینیج نہیں ہوتا, تو یہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں, اس چیز کو تھوڑا سا شارٹ لسٹ کریں, اپنے لیے وقت نکالیں. جب آپ اپنے لیے وقت نہیں نکالتے, جب آپ اپنا سارا وقت, کیونکہ ہم لوگ اپنے ساتھ خود جو ہے وہ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگ خود کو خود وقت نہیں دے رہے ہوتے, تو پھر جو ہے نا لوگ بھی ہمیں جو ہے نا, ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ ہم پہ جو ہے نا کام جو ہے اور ہم پہ دیتے رہتے ہیں. پھر وہ ہم لوگ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں, اور تھک ہار کے وہ ہمارے کام میں اتنی دلچسپی بھی نہیں رہتی, اور وہ کام ہم لوگ اوپر سے ٹال رہے ہوتے ہیں. تو ٹالنا کام کو نہیں ہے, جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی آپ کا ایک نکھار جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو میرا جو ٹاپک ہے آج کا, اس کو اچھے طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں ہوں گے. تو جتنے بھی لوگ مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے میرا جو ایک کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کام اور ذاتی زندگی کے درمیان جو ہے وہ توازن رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ میری مطلب کہ میں کام کو لے کر, اپنی ذاتی زندگی کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی, تو میں نے تھوڑا سا شارٹ لسٹ اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میری فرینڈ جو میری بچپن کی فرینڈ ہے, میں دوبارہ اس کو بتاتی چلوں, کیونکہ میری بہت کم دوستیں ہیں, تو میری فرینڈ ہمیشہ وہ مجھ سے پوچھی تھی میرے گھر کب آؤ گی, تو ہمیشہ میں کہتی تھی میرا اسکول ہے. وہ مجھے ہمیشہ وہ اس سے یہ سننے کو موقع ملتا تھا کہ تمہاری یہ پیپرز کب ختم ہوں گے, پہلے تمہارے پیپر سے تم پیپرز دے رہی تھی, اور اب تمہارے بچوں کے پیپرز ہیں, یہ کام کب جو ہے وہ ختم ہوگا. تو ذاتی زندگی میری بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو اسکپ کیا, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرا ٹائم ہے وہ میری فیملی بھی انجوائے کرے, جو مطلب کہ جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے, اور میرے فرینڈ جو ہے بالکل متاثر نہ ہوں. اب میں نے اسپیشلی جو ہے وہ میں نے اس کے لیے تھوڑا سا بریک لیا ہے اپنے آپ کو, تاکہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا تھوڑا بہت ٹائم جو ہے وہ بچتا ہے, اس کا جو سارا ٹائم ہے میں اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اسپینڈ کر سکوں. سو آپ لوگ بھی, اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے اس کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی, تو آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ یہ پیشہ ورانہ زندگی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کمانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, یا یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو, اگر آپ کے نصیب میں ہے نا, آپ کو کہیں نہ کہیں سے بھی آ جائے گا, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اپنے آپ کو خوش رکھیں. سو آپ کا جو, میں دوبارہ سے ان لوگوں کے لیے ریپیٹ کرتے چلوں جو لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں, جن لوگوں نے ابھی مجھے جوائن کیا, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں تقسیم کار, اور یہ کیوں ضروری ہے. اور جو میں نے کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کام اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن رکھنا مشکل ہو رہا ہے, تو اگر مشکل ہو رہا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی رائے بھی دے سکتی ہیں بذریعہ SMS, بذریعہ کال. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ریڈ کرتے چلوں گی. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں السلام علیکم آر جے کائنات آپ اینڈ آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شو از سپر. محمد صدیق ڈار لکھ رہے ہیں, اور یہ نیلم ویلی سے ان کا تعلق ہے, ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر. تھینک یو سو مچ. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں FM 89.4 کے تمام سویٹ آر جیز کو میرا سلام, وعلیکم السلام. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں ماشاء اللہ نائس لکنگ اینڈ آسم وائس, آپ ہی کیپ اٹ گڈ ورکنگ. تھینک یو سو مچ. بہت جب آپ کے میسیجز ہم لوگ پڑھتے ہیں, ایک بڑی سی خوشی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ چونکہ رمضان بھی ہر چیز کو وہ کرے, تو ایک الگ سی انرجی مل جاتی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کے تھرو. راجہ مظاہر لکھتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام. برکات رمضانی لکھتے ہیں جمالی بلوچ, برکت جمالی بلوچ, علی حسن جمالی بلوچ, گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان. مدنی محمود لکھتے ہیں ویلکم, تھینک یو. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں, بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو, وہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا. بے شک آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ہم لوگ جو ہے نا, میں نے پہلے بولا ہے, یہ ڈیجیٹل دور ہے, سب چیزوں کو جو ہے نا ایک ساتھ ہم لوگ لے کر نہیں چل سکتے. جتنی بھی ہم لوگ کوشش کریں, کہیں
کہیں نہ کہیں پر کوئی چیز جو ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہے. لیکن جب ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ اتنی مصروف زندگی میں ہم لوگ پھر بھی جو ہے وقت نکال کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں, اپنی جو بھی پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اگر جو بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے, جو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے, ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی پریشانی, اور آپ ہی ہیں اس پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں, اور آپ ہی ہیں جو ہمیں نواز سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں خوشی چاہیے عبادت کرو, سکون چاہیے قرآن پڑھو, صحت چاہیے روزہ رکھو, چہرے پہ رونق چاہیے تہجد پڑھ لو. تہجد سے مجھے یاد آیا, اور مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو, برکت چاہیے درود پڑھو. اچھا مجھے تہجد سے یاد آیا, دیکھیں ہم لوگ نارمل ڈیز میں بھی ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے, ہمیں ایک بیسٹ موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے ہم لوگ اٹھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لڑکیاں کیا لڑکے بھی اٹھ ہی جاتے ہیں تقریباً. تو لڑکیاں اٹھتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اگر آپ پہلے اٹھ جائیں تو آپ تہجد جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں گے. تہجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بڑی یہ میں کہوں گی کہ ایک بڑی لاڈلی نماز ہے. ہمیں اس میں جو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم اس نماز کو ادا کریں, اور تہجد جو ہے وہ سب جو ہے ہم لوگ پڑھیں, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں, اور ملک پاکستان کے لیے آپ دعائیں جو ہیں وہ مانگنا نہ بھولیے گا, اور ان شہیدوں کے لیے جو اپنی وطن کی حفاظت کے لیے, جو اپنے وطن کے لوگوں کے لیے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا, تو ان لوگوں کو, ان شہیدوں کو جو ہے وہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. شہیدوں کے لیے ویسے بھی یہی ہے نا کہ ان کو جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, تو پھر بھی دعا جو ہے آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا دعائیں ہونی چاہیے. دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے وطن کے لوگوں کے لیے, اور جو وطن کی حفاظت کے لیے جو ہماری سپاہی ہر وقت جو کرنا ہے, اور ان لوگوں کے لیے اسپیشلی دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو جو ہے ہمیشہ سربلند سرخرو رکھیں, اور جتنے بھی ہمارے وطن کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق کے ساتھ رکھیں اور اتحاد کے ساتھ رکھیں. محمد صدیق ڈار لکھتے ہیں اللہ والوں سے تعلق رکھو طبیعت ٹھیک رہے گی, یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں. بہت خوب. خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں, دیکھنے کی نظر سے دیکھو, اللہ شرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا. بے شک بہت خوب, آپ نے بہت اچھی بات کہی محمد صدیق ڈار. میں جس طرح بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ غیر ضروری کام بھی ہیں ہم لوگ لے لیتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو مرد ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی کا دور ہے, سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اوور ٹائم لگائیں. اوور ٹائم لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ جو ہے ان کی سیلری دگنی ہو جاتی ہے. تو اوور ٹائم کے چکروں میں جو ہے نا وہ اپنی صحت کو بری طرح متاثر کریں. تو آپ کوشش کریں کہ غیر ضروری کاموں کو آپ نو کہنا سیکھیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ضروری نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جب ہم نہ کرتے ہیں نا تو ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم لوگ یس یس کرتے رہیں گے نا تو یس کہنے کی عادت کو آپ لوگ بالکل چھوڑ دیں. آپ کبھی انکار کرنا بھی سیکھ لیں. انکار جو ہے نا بہت سے مسائل سے ہمیں بچا سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے لیے جو ضروری کام ہے ان کو پریفر کریں, اور ان چیزوں کو بالکل جو ہے ضروری نہیں ہے آپ اوور ٹائم کر رہے ہیں, آپ کو سیلری مل رہی, اس سیلری کا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو بڑی لالچ تھی, وہ سامان اکٹھا کرتا رہا, وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی دولت دنیا کی اکٹھا کرتا رہا, اور وہ اتنا کنجوس ہو گیا کہ وہ اپنی دولت جو ہے وہ اپنے خوشی پہ یعنی کہ اپنی سیر و تفریح پر لگا نہیں رہا. اس نے کہیں جانا ہے, اس نے کچھ کھانا ہے تو وہ لگا نہیں رہا. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم ہمیں لالچ جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. تو ایٹ اے ٹائم وہ اتنا پیسے بھی کما رہا تھا لیکن اس کو لگا بھی نہیں رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی بیماری دے دی اور وہ سارا پیسہ جو ہے اس کی بیماریوں پہ لگ گیا. تو آپ نے جو ہے اس طرح کی کا جو ہے فرد نہیں بننا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کچھ کما رہے ہیں تو آپ لگائیں بھی, پتہ چلے کہ آپ لوگ کما رہے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہیں نا آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ سرکاری اسکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو ظاہر سی بات ہے ڈبل ٹرپل پیسے ملتے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکولس کی ٹیچر ہوتی ہیں ان کو کیا ملتا ہے 10 to 15 کے یا بہت زیادہ ہو گیا 20 to 25 کے. تو اسی طرح جب اگر ہم لوگ گورنمنٹ ٹیچرس کی بات کریں تو وہ ان کو ہم سے ڈبل ٹرپل سیلری مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے ان کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ میں نے کہیں پڑھا ہے, یہ میں اس چیز کو کر نہیں رہی ہے, میں نے دیکھا ہے باقاعدہ پڑھا ہے کہ ان کے حالات جب ان دونوں کا موازنہ کیا نا تو وہ جو ہماری پرائیویٹ ٹیچرس تھی وہ بڑی میں کہوں گی ٹپ ٹاپ لگ رہی تھی, اور اسی کے مقابلے میں جو دوسری ٹیچر تھی جو کہ ماہانہ جو سیلری لے رہی تھی وہ کافی زیادہ تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ تھوڑا بھی کما رہے ہیں نا اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین رکھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں کہ کچھ ارن کر رہے ہیں, تو بچا کے رکھنا جو ہے نا یہ تھوڑی سی کنجوسی میں آ جاتا ہے. بے شک ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے ہر طریقے کو وہ مینیج کریں, لیکن آپ لوگوں نے کنجوسی نہیں کرنی. کنجوسی کرنا اور ہوتا ہے نا کہ ایک میانہ رویہ اختیار کرنا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نو کہنا سیکھنا ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ بھی کر لوں گی, میں یہ بھی کر لوں گی, پھر وہ سب چیزیں نا ہم پر مسلط کر دی جاتی ہیں. ہم لوگ بھی نہ بھی کرنا چاہ رہے ہو نا وہ مسلط ہم پر کر دی جاتی ہے, تو پھر اس سے ہمارا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو کام کے دوران صرف کام پر ہی توجہ دیں. اگر ہمارے دیکھیں ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ وہ بھی برڈنائز ہوئے ہیں. اب وہ کیسے برڈنائز ہوئے ہیں, ان کو اسکول کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے, وہ ٹیوشن کا کام بھی کر رہے ہیں, وہ مسجد بھی جا رہے ہیں یا مسجد جو بھی قاریہ کے پاس جانا چاہتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھی برڈنائز کر دیا ہے. اب اس میں ہمارے بچے بھی ہیں, اب وہ فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہے. بچہ آتا ہے سب سے پہلے اٹھتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں, واپس جو ہی آتا ہے تو ہم لوگ اس کو مسجد بھیج دیتے ہیں, اور جو ہی مسجد سے واپس آتا ہے تو ہم اس کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں اس کی وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں, اب اس کے پاس کھیلنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, وہ جو اس کے دوستوں کے ساتھ جو اس کا ملنا ملانا تھا وہ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں نے خود اپنے لیے مشکلات اختیار کر لی ہیں. وہ فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہا, وہ اتنا تھکا ہارا ہوتا ہے اور جا کے سو جاتا ہے. ہم لوگ تو بڑا ہی کریں کہ ہم لوگوں نے ایک روٹین سیٹ کی ہوئی, یہ روٹین میں کوشش کریں کہ اس بچے کو بھی جو ہے اس نے اپنا جو دماغ ہے وہ فریش رکھنا ہے, اور دماغ فریش رکھنے کے لیے سپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب سپورٹس ضروری نہیں ہوگا تو وہ یہ روٹین والے جو سارے کام ہیں وہ کر کے وہ تھک جائے گا, اور وہ اپنی اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے, جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو مینیج رکھنا سیکھیں, اور اپنی زندگی میں جو ہے نا یہ چیزیں مینٹین کریں. اپنے کام کو جو ہے وہ یوزفل بنائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. تو ہوپ سو کہ آپ کو میرا جو پروگرام ہے آج وہ پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ RJ کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.